الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم جناب علامہ محمد علی سہروردی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی ٹرانسمیشن مصباح الشریعہ میں فقیر کو مدعو کیا، جزاک اللہ، اور ایک ہمہ جہد شخصیت ہمارے پیر و مرشد حضور قطب دورہ غوث زمان مرد مومن مرد حق حضرت علامہ سیدنا شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی اور ان کے دینی خدمات کے حوالے سے ہمیں بولنے کا موقع عنایت کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور مرد مومن مرد حق علامہ سیدنا شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عالمگیر شخصیت کے مالک تھے، اور ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے اور بے شمار فضائل سے نوازا تھا۔ بے شک، اور ماشاء اللہ، اگر ہم اکابرین امت میں دیکھیں جی اور شاہ صاحب کو دیکھیں جی، تو آپ کو بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا بالکل، ماشاء اور اللہ، اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ سبحان اللہ، انہی میں سے ایک شخصیت حضور قطب دورہ غوث زمان پیر طریقت رہبر شریعت مرد مومن مرد حق حضرت علامہ سیدنا شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جوانی سے لے کر اور آپ کے بڑھاپے تک، جی اور بڑھاپے سے آپ کے بستر علالت تک، اور بستر علالت سے آپ کی وصال مبارکہ تک آپ مصروف عمل رہے۔ سبحان اللہ، فکر رضا، پیغام رضا، تبلیغ اسلام اور مسلک کے اہل سنت و جماعت سواد اعظم کی تبلیغ میں آپ نے ہر شعبے میں کام فرمایا، سبحان اللہ، کیا کہنا، چاہے وہ خطابت کا شعبہ ہو جی جی، تو آپ نے پورے دنیا میں اپنے خطابات فرمائے، اور ماشاء اللہ، پاکستان تو پاکستان، آپ بیرون ملک ہر سال 2 مہینے کا دورہ فرماتے۔ ماشاء اللہ، 12 ربیع الاول کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے بعد 13 یا 14 ربیع الاول کو آپ بیرون ممالک دورے پر جاتے، اور وہاں ماشاء اللہ، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے اور پھر 11ویں شریف یعنی ربیع الثانی کا مہینہ وہیں گزارتے، اور وہاں پر آپ کے بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے، ماشاء اور اللہ، وہاں آپ خطابات فرماتے، تعویذات والوں کو جن کو ضرورت ہوتی تعویذات دیتے، بیعت ہونے والوں سے کو بیعت کرتے، کچھ لوگوں کے نکاح پڑھانے ہوتے تو نکاح پڑھاتے، اور زیادہ تر آپ کی کوشش جو ہوتی وہ تبلیغ دین اور مسلک اہل سنت و جماعت کا فروغ، اور آپ جلسے کرتے اور پھر لوگوں سے ملاقات فرماتے، سبحان اللہ، یعنی یہ کہ رات سوتے نہیں بلکہ جہاں رات رکنا ہوتا وہیں لوگوں کو بلا لیتے، بھی جس نے ملنا ہے وہاں آ جائے، وہاں آ کر ملاقات کرے، کیا اور بات، جس کو ملنا ہوتا وہ آتا، کوئی دم کرانے آ گیا، کوئی بیعت ہونے آ گیا، کوئی تعویذ لینے آ گیا، کوئی مسئلہ پوچھنے آ گیا۔ جی جی، پھر آپ اس طرح وہاں 2 مہینے گزارتے اور پھر واپس تشریف لاتے، کیونکہ آپ کے استاد گرامی قدر حضور علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک جو ہے وہ بھی چونکہ جمادی الاول کی 21 تاریخ میں ہوتا ہے، جی جی، تو اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا تھا، تو اس لیے آپ تشریف لے کر آ جاتے ٹھیک ہے، اور اس میں شرکت کرتے، 1 ہفتے پہلے اس کی تشریف لے آتے آپ۔ یہ ذمہ داری دیکھیے، احساس ذمہ داری۔ سبحان اللہ، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مقدسہ ایسی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نظام الاوقات کو دیکھ کر اپنی گھڑی صحیح کر سکتے ہیں
کیا کہنا ہے، تو بالکل بجا ہوگا اچھا کہ یہ شاہ صاحب کی ذات کا خاصہ ہے۔ کیا کہنا اگر آپ نے ان سے کہا ہے کہ حضور ہماری مسجد میں جی ظہر کی نماز کے بعد آپ نے بیان کرنا ہے اور نماز بھی آپ نے پڑھانی ہے، تو آپ گھڑی دیکھے بغیر کہہ سکتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ کی مسجد میں 15 منٹ پہلے آ جائیں گے، واہ کیا 10 منٹ میں آپ سنتیں پڑھیں گے اور 1:30 بجے آپ کے یہاں جماعت پڑھائیں گے شاہ صاحب، سبحان اللہ اور ماشاء اللہ، انفرادی نماز بھی اتنی دیر میں ہی پڑھیں گے جتنی دیر میں جماعت پڑھائیں گے۔ اللہ تو اکبر، یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فطرت اور ان کی طبیعت کے کچھ خاصہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماشاء انہیں اللہ عطا فرمایا۔ ماشاء اللہ، تبلیغ دین ان کی رگ و پے میں پیوستہ تھی۔ سبحان مسلک اعلی حضرت، مسلک اہل سنت و جماعت کی تبلیغ اور اس کی اشاعت اور اس کا فروغ، یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا، اللہ اولین مقصد تھا۔ ماشاء ہر ایک کو یہی ترغیب دیتے کہ جہاں بھی رہو مسلک اہل سنت و جماعت سواد اعظم کی تبلیغ کے لیے کوشاں رہو، سبحان اللہ اور ماشاء کبھی بھی آپ نے اپنے آپ کو جو ہے تنہائی میں نہیں رکھا، لوگوں سے اوجھل نہیں رکھا، ورنہ آپ دیکھیں بڑے بڑے پیران عظام جوانی کے عالم میں جی وہ نماز پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں، جی خطاب کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بس دعا پر گزارا کرتے ہیں۔ پیر خانوں میں یہ ہوتا ہے جی جی کہ بھئی پیر صاحب صرف دعا کریں گے، جی 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 اور خطاب بھی مرید کرتے ہیں جی جی اور نماز بھی امام پڑھاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مقدسہ، گردوں کا عارضہ آپ کو لاحق ہوا، ہارٹ پیشنٹ بھی آپ تھے، جی شوگر کا مسئلہ بھی آپ کے ساتھ تھا، جی جی لیکن جب تک آپ روح بصحت رہے تو ہمیشہ آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھاتے رہے۔ ماشاء اللہ میں نے اپنی زندگی میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبلہ کو 2 بار یا 3 بار کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اچھا وہ بھی ایک علامہ مفتی عطاء المصطفیٰ اعظمی صاحب، سبحان نبیرہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ، جی جگر گوشہ محدث کبیر، جی حضرت علامہ مفتی عطاء المصطفیٰ اعظمی دامت برکاتہم عالیہ دارالعلوم امجدیہ میں جی جی جب میں درجہ اولیٰ میں پڑھتا تھا اچھا تو اتفاق یہ تھا کہ ظہر کی نماز شاہ صاحب نے وہاں ادا کی تو مجھے برابر میں نماز پڑھنے کا موقع مل گیا، سبحان اللہ جبکہ مفتی صاحب قبلہ نے شاہ صاحب سے اشارتاً عرض بھی کیا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو شاہ صاحب نے کہا نہیں آپ پڑھائیں۔ ٹھیک ہے اور ایک شاہ صاحب کی مسجد میں حضور خلیفہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مصلح اہل سنت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر، تو عرس کا جو آخری دن ہوتا ہے عصر سے مغرب نعت خوانی اور اس کے بعد مغرب کی نماز ہوتی ہے، ٹھیک تو ہے اس میں کبھی اگر علامہ حضرت علامہ مفتی عبدالعزیز حنفی صاحب جی دامت برکاتہم العالیہ، جی جی ان کو شاہ صاحب نے مصلے پر آگے کر دیا کھینچ کر کے بھئی آپ پڑھائیں، تو وہ بہت منع کرتے، لیکن شاہ صاحب فرمایا نہیں آپ پڑھائیں۔ تو یہ 2 شخصیات ہیں جن کے پیچھے میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب نماز پڑھتے ہیں، ورنہ خود میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب نماز پڑھاتے اور بغیر مائک کے نماز پڑھاتے تھے۔ جی جی ظاہر ہے کہ آپ کی پیر و مرشد کا فتویٰ اسی پر ہے جی کہ مائک پر نماز نہیں ہوتی، تو آپ اسی پر عمل کرتے رہے۔ ماشاء تو اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ 4 منزلہ مسجد ہے جی اور اس کو کور کرنا نماز پڑھانے کے لیے، آواز کا اونچا ہونا، مکبر تک آواز پہنچ جائے، جی جی اور شاہ صاحب کا جو لب و لہجہ تھا وہ انداز، تو ماشاءاللہ، اور شاہ صاحب نے ہمیشہ اپنے منصب کو نبھایا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضرت سبحان اللہ حضرت کی بے شمار جو ہے وہ جو خدمات ہیں ان میں آپ نے بہت اچھی جو ایک بات بتائی کہ آپ وقت کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ پابند تھے، اور جو زیادہ تر جو ہے آپ کے اوقات جو ہے وہ بسر ہوا کرتے تھے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ مخلوق کی خدمت میں، پھر یہ کہ 2 مہینے کا پھر دورہ، اور پھر یہ کہ یہاں پر جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے عرس کے لیے جو ہے واپس جو ہے وہ ذمہ داری پہ آ جانا، اپنے جی خالو اور سسر اور استاد، اچھا اپنے خالو اور استاد اور سوسر کی جو ہے وہ عرس شریف کے موقع پہ ماشاءاللہ سے اپنی جو ہے وہ خدمات جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے ماشاءاللہ سے آپ جو ہے واپس تشریف لے بھی آیا کرتے تھے، اور بہت ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کرتے تھے۔ وہ علامہ ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جو نعت کے ہی جو ہے وہ درمیان انہوں نے لکھا، جو ان کے عاشق ہوتے ہیں کم کھاتے ہیں کم سوتے ہیں اور باتیں بھی بہت کم کرتے ہیں، کریں بات تو ان کی بات کریں۔ تو واقعی حضرت کی جو شخصیت ہے بالکل ایسی نظر آتی ہے کہ کم کھانا
اور کم سونا اور باتیں کم کرنا، اور اگر سنیں تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے جو ہے وہ آپ کے الفاظ یا آپ کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کے لیے جو ہے وہ آپ کی خدمات جو ہے وہ پیش رہتی ہے۔ آپ یہ بتائیے گا، میرا جو اگلا سوال ہے، آپ مقبولیت کے حوالے سے شاہ صاحب کی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا بے شک جو ایمان لائے اور اس کے بعد نیک اعمال کرتے رہے، جی جی سیجعل لہم الرحمن ودا، جی ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہ شاہ صاحب کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں، جی جی بالکل اس آیت مقدسہ کی تفسیر نظر آئے گی آپ کو، بالکل بالکل آپ کو جھلک نظر آئے گی کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں اس قدر منہمک رہتے کہ اتنے سارے کام کرنے کے باوجود آپ کی جماعت ترک نہ ہوتی، آپ کی سنن نہیں چھوٹتی، اور آپ پابندی کے ساتھ بڑے اطمینان سے نماز پڑھتے۔ ٹھیک ہے، اس قدر نماز اور جماعت کے پابند کہ آپ دیکھیے کہ ہم تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہیں اور اتنے گناہ گار ہیں کہ ہمیں جماعت کی پرواہ نہیں ہوتی، اور نماز پڑھی تو بس تو چل میں آیا والی بات۔ لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے گھر کے برابر میں، مقبول آباد میں آپ کے گھر کے برابر میں آپ نے ایک مسجد بنائی جس کا نام حبیب مسجد ہے۔ اچھا، اب وہ مسجد علاقے کے لوگوں نے کہ بھئی یہ چونکہ رہائشی پلاٹ ہے تو یہاں پر مسجد نہیں بنا سکتے، اچھا، تو لوگوں نے کمپلین کر کے سیل کروا دی، اللہ، تالا لگوا دی۔ بہرحال وہ کچھ تعمیر ہو گئی، کچی رہی۔ ٹھیک ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذرائع سے معاملات طے کر کے بہرحال تالا تو کھلوا دیا کہ بھئی ہم اس میں اسپیکر وغیرہ نہیں لگائیں، تو بغیر اسپیکر کے اذان وغیرہ ہو کر اس میں جماعت ہونے لگ گئی۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ فجر کی نماز با جماعت اس مسجد میں پڑھائیں، اس لیے تو جماعت فجر مسجد میں پڑھاتے، فجر کی نماز با جماعت پڑھاتے۔ جب آپ یہاں رہائش پذیر ہو گئے تو یہاں نماز با جماعت پڑھا، اور جب تک آپ گولڈن مارکیٹ میں تھے اخون مسجد کھارا در میں، وہاں جماعت کی نماز فجر کی پڑھاتے، پھر آپ میمن مسجد آ گئے تو وہاں نماز فجر میں پہنچے، ماشاءاللہ، حتیٰ کہ فجر کی نماز کے بعد کہ جو اوراد و وظائف ہیں وہ اوراد و وظائف آپ کرتے، اور اس کے بعد پھر نماز اشراق کو چاشت پڑھ کے کچھ دیر آرام کرتے، اور پھر امجدیہ میں آ جاتے صبح میں۔ تو امجدیہ کی جب چھٹی ہوتی تو پھر ظہر کی نماز کے لیے پھر حبیب مسجد آتے، نماز پڑھاتے، کھانا وانا کھا کر نماز وغیرہ پڑھاتے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ دفتر جاتے جماعت اہل سنت کے۔ جماعت اہل سنت کے دفتر میں 2 سے 3 4 5 بجے تک بیٹھتے، اور پھر جیسے عصر کا وقت قریب ہو جاتا تو اپنی مسجد چلے جاتے، گوری گارڈن، مصلح الدین گارڈن مسجد، میمن مسجد مصلح الدین گارڈن، وہاں عصر کی نماز با جماعت پڑھاتے۔ عصر سے مغرب آپ اپنے حجرے میں بیٹھتے اور لوگوں کو تعویذات اور دم وغیرہ کے لیے آپ بیٹھتے، اور ایک خلق خدا آپ کے پاس آتے دم کرانے کے لیے، تعویذات کے لیے، اور آپ کے تعویذات بڑے بااثر تھے۔ یعنی آپ کہیں تو میں آپ سے عرض کروں کہ شہر کراچی کے نہیں، پورے پاکستان کے جید علماء اور مشائخ اپنے بچوں کو دم کے لیے اور تعویذ کے لیے شاہ صاحب کے پاس بھی، سبحان اللہ، اور شاہ صاحب الحمدللہ تب تعویذ اور دم الحمدللہ بڑا کامل ہوتا۔ میں اگر کہوں کہ آپ صرف ہم اس پر گفتگو کریں کہ شاہ صاحب نے تعویذات جی اور دم اس حوالے سے جو خدمات انجام دیں تو کم و بیش تقریباً نصف صدی آپ نے تعویذات دیے لوگوں کی خدمت، اور فری آف کاسٹ، کوئی پیسہ نہیں، کوئی نذرانہ نہیں، کوئی دم کے پیسے نہیں۔ مثلا آپ دیکھیے عمدہ قسم کا کاغذ ہوگا، چکنا کاغذ، زعفران سے لکھا ہوا تعویذ ہوگا، تعویذ کو لپیٹ کر آپ کو نہیں پکڑا دیں گے، نہیں، بلکہ تعویذ لپیٹ کر بند طے کرنے کے بعد اسے تھیلی میں ڈالیں گے، تھیلی میں ڈالنے کے بعد پھر اس کی گرہ باندھ کر آپ کو دیں گے، یہ لی تعویذ۔ اچھا، تو آپ دیکھیں کہ وہ 50 سال، نصف صدی تقریباً آپ نے یہ خدمت انجام دی، اور اس میں کوئی توقف نہیں، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ۔
پھر مغرب کی نماز پڑھانا مسجد میں، پھر مغرب کے بعد پھر نیچے حجرے میں بیٹھنا، لوگوں سے ملاقات کرنا، معاملات کو، لوگ کوئی سوال کے لیے، کوئی کسی چیز کے لیے، کوئی کسی چیز کے لیے اپنے مساجد کے مسائل لے کر آتے رہتے. اس وقت بے وقت آپ چلے جائیں. شاہ صاحب کبھی یہ نہیں کہیں گے بھائی اس بات کا وقت ختم ہو گیا، ابھی تعویذ کا ٹائم نہیں ہے، بعد میں آنا. نہیں، اگر وہاں موجود ہے، تعویذ ہے، شاہ صاحب ہیں، تو آپ کو دے دیں، کبھی منع نہیں کریں گے. اچھا، مقبولیت کا عالم جیسے یہ میں نے کہا کہ وہ لوگ اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے اور اعمال صالح کرے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. وہی بات ہے کہ آج لوگوں کے دلوں میں جو ان کی محبت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ایمان کے کامل درجے پر تھے اور اعمال کے کامل درجے پر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد کیا آپ کی روٹین کیا تھی؟ عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے حجرے میں تھوڑی دیر بیٹھتے، کہیں جلسے میں جانا ہوتا تو وہیں حجرے میں سے ہی آپ کو کوئی آپ کے مرید وغیرہ لے لیتے اور گارڈ میں لے جا کر آپ کو حجرے سے جلسہ گاہ لے جاتے. ایک جلسہ یا دو جلسے کر کے پوری کراچی میں، پھر رات کو 2، 2:30، 3 بجے گھر پہنچتے ہیں. اب بچائے جو رات کو 2، 3، 2:30 بجے گھر پہنچے، پھر صبح اس نے اٹھنا بھی، اپنے معاملات ہیں، تہجد کی نماز ہے، پھر فجر کی نماز بھی، باجماعت پڑھانی بھی ہے. تو یہ سارے معاملات آپ دیکھیے اس قدر ترتیب کے ساتھ ہیں. اب آئیے مقبولیت کی جو بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ ہر خاص و عام کے دل میں آپ کی محبت ہے. علماء کے دل میں، مشائخ کے دل میں، صوفیاء کے دل میں، عوام کے دل میں، علماء کے دل میں، سب کے دلوں میں آپ کی بے حد محبت اور احترام ہے. بڑے بڑے علماء موجود ہوتے اور شاہ صاحب اگر ہیں تو فرماتے آپ نماز پڑھو، شاہ صاحب سے کہتے کہ آپ نماز پڑھائیں. شاہ صاحب بڑے بڑے علماء شاہ صاحب ہی کے پیچھے نماز پڑھتے. اور دوسری بات، ایک حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے اے جبریل میں فلاں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں. تو جبریل علیہ السلام سے فرماتا تمام آسمانوں میں اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا. تو سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے. پھر زمین پر آ کر ندا کی جاتی ہے اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. تو پھر سارے زمین والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو ڈال دیتا اور سب اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لوگوں کے دل اس کی طرف پھیر دیتا ہے، لوگوں کی حاجتیں اس کی طرف پھیر دیتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں مقبولیت، کوئی بھی بات، پیسہ یا مال دولت یا گھن گرج، جیسے بندہ بڑی کار میں آتا ہے تو بہت مقبول ہے، بڑی گاڑی میں آ رہا ہے، 4 گاڑ لے کر آ رہا ہے تو مقبول ہے. نہیں، مقبولیت ملتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی سند سے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے، سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے، اور اپنے مرشد کامل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مقبولیت کی جو اصل وجہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اندر اخلاص تھا، سراپا اخلاص تھا. اور حدیث پاک میں ہے کہ جبریل علیہ السلام، صحابہ اکرام علیہ مردوان نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں نے یہی سوال جبریل سے کیا کہ جبریل اخلاص کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہ مولا اخلاص کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل اخلاص وہ انعام اور وہ نعمت ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اسے یہ نعمت عطا فرماتے ہیں. اور اخلاص کا معنی یہ ہے کہ بغیر کسی طلب کے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقبولیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی وہ اخلاص کی برکت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی عطا ہے. اور شاہ صاحب اتباع رسول میں اتنے منہمک تھے کہ آپ ہر طرح ہر جہز سے آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری اور نبی کریم علیہ السلام، صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، اولیاء اللہ سے محبت، سرکار غوث پاک سے محبت، سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت. چونکہ آپ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور پر نور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، تو اعلیٰ حضرت سے آپ کو بے پناہ محبت. آج فکر رضا جو ہماری زبانوں پر ہے، آپ کی زبانوں پر ہے، آج زمانے میں
خواص و عوام کے نام پر جو زبان پر جو فکر رضا کا نام ہے، وہ اس میں سب سے بڑی کاوش میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً شہر کراچی میں اور بالعموم پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں حضرت علامہ مولانا سیدنا شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مقدسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ اچھا علامہ صاحب، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ علامہ شاہ تراب الحق قادری صاحب کی جو تصانیف ہیں ان کی جو ہے وہ تعداد کتنی ہے اور کیا کیا موضوعات ہیں؟ حضور قطب دورہ غوث زماں مرد مومن مرد حق حضرت علامہ سیدنا شاہ تراب الحق قادری جیلانی رضوی نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وقت کی مناسبت سے جی آپ نے قلم اٹھایا ماشاءاللہ، اور آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اتنا مصروف ہے، جیسے ہم نے ان کے اوقات کا ذکر کیا کہ آپ کے مصروفیات کیا تھی، جی اتنی مصروفیات کے باوجود بھی کسی کا تصنیف کے لیے وقت نکال لینا یہ کرامت سے کم نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر موقع پر ہر محل پر دیکھا جس چیز کی ضرورت ہے فوراً اس پر کتاب آپ نے تحریر فرمائی ماشاءاللہ۔ اور ایام علالت میں جب آپ علیل ہوئے اور ڈائلیسس آپ کا ہفتے میں 2 دفعہ ہوتا تھا، اچھا، ان دنوں میں بھی آپ نے کتابت یعنی تصنیف کا کام چھوڑا نہیں۔ جی، ان دنوں میں بھی آپ نے جو آپ کی زندگی کی تقریباً شاید آخری کتاب ہوگی، ختم نبوت، اچھا ماشاءاللہ، تاریخ کے حوالے سے اور قرآن و حدیث کے حوالے سے ماشاءاللہ، اور آئین پاکستان کے حوالے سے، جی اس میں سارا کا سارا آپ نے تحریر فرمایا ماشاءاللہ، جو مواد تھا، کیونکہ شاہ صاحب اس اسمبلی کا حصہ تھے جی جس میں ان کو کافر قرار دیا گیا، اور یہ جو 295/C 295C جی تو انہیں رسالت کا جو قانون ہے کہ کوئی بھی نبی کریم علیہ السلام یا دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ واجب القتل ہے۔ تو پہلے اس کی سزا تھی عمر قید۔ اچھا، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس وقت کے جو علماء تھے اسمبلی میں، ان سب نے مل کر پھر یہ قانون پاس کروایا کہ اچھا، گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ یہ بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاصہ ہے۔ تو یہ ختم نبوت کے نام سے آپ کی کتاب ہے۔ تصوف و طریقت کے عنوان پر آپ کی کتاب ہے جی، کہ صوفی کیا ہوتا ہے، مرید کیسا ہونا چاہیے، پیر کیسا ہونا چاہیے، سبحان اللہ، اور مرید کو اپنے پیر کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا چاہیے، عقیدت محبت کیسی ہونی چاہیے، صحیح، اور پیر شریعت کا جامع ہونا چاہیے۔ آج کل آپ دیکھیں ہر گلی میں 2 پیر مل جائیں، جی اور ہر گلی میں ہی جناب پیر صاحب ہیں موجود، ہاں جی، لیکن پیر صاحب نماز پڑھنے نہیں آتے، جی تو شریعت کا جامع نہیں۔ تو اس پر آپ نے بھرپور قلم اٹھایا اور اچھی ضخیم کتاب آپ نے تصوف و طریقت جی کے عنوان پر آپ نے تحریر فرمائی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ تفضیلیت تو اب پھیلی ہے کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے برج جو اہل سنت کے تھے وہ گر گئے۔ عرفان شاہ مشہدی ہو گیا، ریاض حسین شاہ ہو گیا، جی، حنیف قریشی ہو گیا، ہاں جی، اسی طرح منور جماعتی ہو گیا، جی اسی طرح جو ہے وہ حسین الدین شاہ ہو گیا، جی عبد القادر ڈچ ہو گیا، جی، اور یہ سارے ہاں جی، دیکھیں کس طرح سے برباد ہوئے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب بعنوان فضائل صحابہ اور اہل بیت سبحان اللہ، تصنیف فرمائی، جی اور اس میں سارے کے سارے عنوانات اس میں موجود ہیں، ماشاء اللہ، یعنی تمام صحابہ کے فضائل اور خلافت پر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت و اولیت پر، جی جی، اور آپ کی خلافت پر، خلیفہ بلا فصل ہونے پر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت و آپ کی شان پر، جی حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حضور کا داماد رسول ہونا اور ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قریب ہونا اور خلفائے راشدین میں ہونا، اور ان کی افضلیت ہونا کہ سیدنا ابوبکر صدیق سب سے افضل ہیں، حضرت عمر ان کے بعد، پھر ان کے بعد عثمان غنی، پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، پھر حضور کی بنات مبارکہ، حضور کی بیٹیوں پر ان کے فضائل، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کی تعداد، پھر ازواج مطہرات پر ہر زوجہ سے متعلق فضائل اس کو بیان کرنا، پھر آیت تطہیر پر مفصل گفتگو،
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آیت تطہیر اللہ تعالیٰ نے حضور پر نازل فرمائی، تو اس آیت تطہیر میں جیسے شیعہ ازواج مطہرات کو نکال دیتے ہیں، ہاں جی، تو یہ بتانا کہ آیت تطہیر تو اصلاً خطاب ہی حضور کے ازواج سے تھا، اس کا اختتام بھی حضور کے ازواج پر ہوا، تو فضیلتاً حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدنا علی، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو اس میں داخل فرما کر اپنی چادر میں، اور پھر حضور علیہ السلام نے آیت تطہیر تلاوت فرمائی، تو حضور نے ان کو اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا اور فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میرا نسب میری بیٹی سے چلے گا۔ پھر اس پر تفصیل، پھر مشاجرات صحابہ، اچھا، کتب سے، بڑی بڑی کتب کے حوالوں کے ساتھ مشاجرات صحابہ، سیدنا صدیق، حضرت سیدنا مولا علی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے درمیان جو معاملات ہوئے اس میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے، اور ہمیں کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کرنی، اور ہم ہر ایک صحابی کا بھی اور ہر ایک اہل بیت کے فرد کا ادب کریں گے، احترام کریں گے اور تعظیم کریں گے، یعنی اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، وہ کیا ہے؟ بالکل ایسا نہیں کہ زیادہ جھکاؤ اس کا صحابہ کی طرف ہو جائے تو خارجیت کی طرف چلا جائے، ایسا نہ ہو کہ زیادہ جھکاؤ اس کا اہل بیت کی طرف ہو جائے تو وہ رافضیت کی طرف چلا جائے یا تفضیلیت کی طرف چلا جائے، معتدل رہنا، بالکل معتدل اعتدال کے ساتھ۔ تو شاہ صاحب نے وہ سارا کا سارا ماخذ اس میں جمع فرما دیا، اور ایک عام فہم، عام انسان اس کتاب کو پڑھ لے، اس قدر وہ سمجھ لے، اور دلائل کے انبار اس میں موجود ہیں۔ اور پھر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سید ریاض شاہ اب جو تفضیلی ہو گیا، تو اس نے، بلکہ تفضیلی کیا، یہ رافضی ہے، اس لیے کہ جو کسی بھی صحابی پر تبرہ کرے، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کسی صحابی پر تبرہ کرے وہ رافضی ہے، سنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو رافضی ہو گیا یہ سارے، جو کیونکہ امیر معاویہ پر تبرہ کرتے ہیں، ابو سفیان پر تبرہ کرتے ہیں، یا آپ کے کراچی کا جو ہے فیروز شاہ، یہ بھی تبرعی ہے، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، حضرت ہندہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، حضرت ابو سفیان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور یہ سارے اس کی ویڈیو کلپ نیٹ پر موجود ہیں، تو یہ سارے، تو اس وقت وہ جماعت اہل سنت کا ناظم اعلیٰ تھا ریاض شاہ، تو اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے شان میں کوئی ہلکے جملے استعمال کیے، تو وہ نیٹ پر اس کا درس حدیث موجود تھا، تو شاہ صاحب کے لیے میں، شاہ صاحب نے فوراً، ظاہر پہلے سے شاہ صاحب کی تو کتاب تھی فضائل صحابہ اور اہل بیت کے نام سے، تو اس میں سے فضائل حضرت امیر معاویہ کے نام پر حضرت نے ایک رسالہ نکال کر اسے مفت تقسیم کروایا، جو النساء کلب میں گلشن اقبال میں درس قرآن و حدیث، درس قرآن ہوتا تھا ماہانہ، تو اس میں بھی تقسیم ہوا، اور پھر آپ نے دفتر میں بھی جو بھی آتا رہا تو اس کو نکال کر دیتے، مجھے بھی فرمایا گل مولانا پکڑو، آپ اس کی تیاری کر کے رکھو، کیونکہ آج کل یہ معاملہ چل رہا، تو یہ ذمہ داری دیکھیے کہ جیسی فضا چل رہی ہے اسی عنوان پر یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا، اور اسی طرح آپ نے جو ہے جمال مصطفیٰ، حضور علیہ السلام کے حسن و جمال پر ایک کتاب آپ کی جمال مصطفیٰ کے نام سے، اور اچھی ضخیم کتاب ہے، جس کو پڑھ کر حضور علیہ السلام سے محبت، پیار، حضور کا عشق بڑھے۔ وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو شعر ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس شعر کے مطابق آپ نے تمام اوصاف حمیدہ اور اوصاف جمیلہ حضور علیہ السلام کے کا حسن و جمال جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان کیا، آپ نے اس کتاب میں جمع فرمایا، اور اسی طرح آپ نے تفسیر بھی لکھی، ماشاءاللہ، ہاں، یہ سورۃ الضحیٰ سے لے کے والناس تک اچھا آپ کی تفسیر ہے، ماشاءاللہ، انوار القرآن کے نام سے، اچھا، ہاں ماشاءاللہ، وہ تفسیر شاہ صاحب نے لکھی الحمدللہ، اور وہ چھپ بھی گئی اور چھپ کر تقسیم بھی ہوئی، اور وہ شاہ صاحب فرمایا ہم نے اس لیے بھی لکھی کہ عام طور پر کالجز وغیرہ میں، یونیورسٹیز وغیرہ میں یہ صورتیں وغیرہ آتی ہیں اسلامیات کے سبجیکٹ میں، تو سنی علماء کی الگ سے اس پر کوئی تفسیر نہیں ملتی، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ بھئی یہ ایک تفسیر لکھ دیں۔ پھر آپ نے سورہ عصر
پر ایک الگ سے ایک تفسیر لکھی، تو وہ بھی موجود ہے، ماشاءاللہ، وہ بھی آپ کی تصنیف ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کی کافی ساری کتب ہیں ماشاءاللہ سے، آپ نے تصانیف کا کام کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاہ صاحب کا خاصہ ہے کہ آپ نے اتنے وقت میں، کہ جب وقت اس قدر تیزی سے چل رہا ہے، اس میں آپ نے تصانیف کا کام بھی کیا، آپ نے امامت بھی فرمائی، آپ نے خطابت بھی فرمائی، آپ نے جلسے بھی فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس قدر مصروف زندگی میں اپنی تمام جہت پر کام کیا۔ آپ نے تصانیف بھی فرمائی، آپ نے خطابت بھی فرمائی، ماشاءاللہ، اور دفتر جماعت اہل سنت میں بیٹھنا، مسائل آنا، تنظیمی لوگوں کے معاملات کو ڈیل کرنا، مساجد کے معاملات کو دیکھنا، اہل سنت کی مسجد پر قبضہ نہ ہو جائے اس حوالے سے، امام اہل سنت کا کہیں باغی نہ ہو جائے، یعنی سست نہ پڑ جائے، اس لیے اس کے لیے آپ نے تقدو کرنا، اس سے رابطہ رکھنا ہر ایک سے، اور کوئی بھی بلا تعصب شاہ صاحب نے کام کیا۔ سنی جو شاہ صاحب کے پاس آیا ہے کام کرانے کے لیے اپنا، تو شاہ صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میری جماعت کا ہے، جماعت اہل سنت کا ہے تو اس کا کام کروں گا، نہیں، یہ دیکھا کہ سنی ہے، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے سنیوں کی، تو اس کا کام شاہ صاحب نے فرما دیا، چاہے منسٹر کو فون کرنا پڑے، چاہے گورنر کو فون کرنا پڑے، تو شاہ صاحب ہاتھ کے ہاتھ بلکہ فرماتے، جو کام ہوتا فرمائی بھائی آپ کا کام کس سے ہوگا، ٹھیک ہے، فلاں وزیر سے ہو جائے گا، فلاں گورنر سے ہو جائے گا، فلاں بندے سے ہو جائے گا، آئی جی سے ہو جائے گا، ڈی سی سے بات کرو وہ ہو جائے گا، وہ جس کا کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے چلو بھائی ملائی نمبر، رئیس بھائی سے کہتے کہ آپ نمبر ملائے، تو شاہ صاحب خود ان سے بات کرتے ہیں۔ اور شاہ صاحب کی زندگی کا ایک خاصہ میں نے یہ دیکھا، اب تو حال یہ کہ مجھ جیسا چھوٹا آدمی بھی وہ اس نے اپنا کوئی نہ کوئی نیچے رکھا ہوا ہوتا ہے، پی اے کہہ لیں یا بگڑے الفاظ ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے چلے، لیکن شاہ صاحب نے اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہیں کیا، یعنی یہ کہ کوئی فون اٹھائے شاہ صاحب کا اور کہ اچھا جی میں پیغام دے دوں گا اور میں لکھوا دوں گا ڈیٹ، آپ کو کنفرم ڈیٹ ہو گئی آپ کی، اب بے فکر ہو جائے، نہیں، شاہ صاحب خود وقت دیتے، اور خود وقت دینے کے بعد خود اپنی ڈائری میں، ہاں یہ اتنا ضرورت ہے کہ بھائی لکھ دو رئیس اس ڈائری میں، جو رئیس بھائی علامہ رئیس قادری صاحب شاہ صاحب کی خدمت میں ہوتے، تو یہ تاریخ اور یہ لکھ دیں ڈائری میں، یا خود لکھ لیتے، اچھا، اور اپنے حساب سے وقت دیتے، جو کوئی بھی معاملہ ہوتا شاہ صاحب خود ہی ڈیل کرتے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی ایک کامیابی کا راز ہے کہ ہر فرد واحد سے یعنی ہر بندے سے شاہ صاحب ڈائریکٹ ڈیل فرماتے اور معاملات طے کرتے، تو ہر بندے کو یہ لگتا کہ شاہ صاحب مجھ سے بڑی محبت کرتے، مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ ہر ایک بچہ آ گیا تو ہمیں کون سے درجے میں پڑھ رہے ہو، کہاں ہو، کتنے پارے ہو گئے، حفظ میں ہو تو کیسا چل رہا ہے، منزل کیسی ہے آپ کی، اچھا ٹھیک ہے، چلتے پھرتے بھی، یہ تو آپ نے چھلا کیوں پہنا ہوا ہے بھائی، اتاریں اس کو جائز نہیں، اچھا ہاں، ننگے سر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، نماز ٹوپی پہن کے پڑھا کریں، اچھا، تو یہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو چلتے پھرتے شاہ صاحب حل فرما دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ شاہ صاحب نے تصنیف کا کام کیا اور بہت اعلیٰ کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ بالکل، اسی میں ہی اپنائیت بہت ہے کہ مطلب یہ کہ آج کل مطلب ہم نے جو دیکھا کہ ایک جو امام صاحب ہیں انہوں نے پھر نماز پڑھائی، تو مطلب وہ واقف نہیں ہے بہت سارے نمازوں کی حالت سے، اور یہاں کے کسی مسئلے میں جو وہ پڑھنا نہیں چاہتے، اور پھر یہ کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ واقعی ایسا ہے بھی کہ مطلب اس امام کو کسی مسئلے میں پڑھنے دیا بھی نہیں جا رہا ہے۔ اصل میں کچھ ہمارے یہاں کا معاملہ ماحول بڑا خراب ہے، بنیادی طور پر یہ کہ ہمارے یہاں اس پر میں سمجھتا ہوں کہ مفتیان اکرام کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، پہلے فتویٰ جاری کرنا چاہیے کہ امامت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ غلام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ انتظامیہ امام کو بناتی ہے غلام، اور غلام کے پیچھے پھر پڑھتی ہے نماز، تو غلام کے پیچھے نماز کیسے ہو؟ یعنی شرعی مسائل میں بھی امام کو اتنا پابند کیا جاتا ہے کہ بھئی ہماری مسجد میں نماز کے بعد کلمہ نہیں پڑھتے، جماعت کے بعد امام صاحب کہتے ہیں جی ٹھیک، جبکہ اس کو منع کرنا چاہیے کہ بھئی یہ تو سنت ہے نماز کے بعد کلمہ طیبہ شریف پڑھنا۔ اچھا جی، کمیٹی کہتے ہیں ہمارے یہاں فرض پڑھنے کے فوراً بعد دعا نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی جی؟ بعد میں ہوتی، کیوں؟ کہا جی لوگ سورہ آیت الکرسی پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی لیے ان کو وقت دیں، تو بھئی آپ بتا سکتے ہیں ان کو کہ بھئی آیت الکرسی دعا کے بعد پڑھ لیں، جس نے جو بھی وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو ہمارے یہاں ائمہ اکرام تھوڑی سی جرأت کریں۔ اچھا پھر دوسرا میں کہتا ہوں، آپ دیکھیے کہ یہ بزرگوں سے ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت